عقیدہ ختم نبوت اتنا عظیم عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی، اور پوری امت کے اتفاق سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ جیسے اجماع امت کہا جاتا ہے، پوری امت کے اتفاق سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، جن میں جو مرکزی آیت ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ قرآن پاک میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بالکل واضح طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ دوسری بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ایک محل بنایا، صحیح، اور اس محل کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کا چکر لگاتے ہیں اور اس کے حسن اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتے کہ بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن فرمایا کہ اس محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ صحیح، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ خالی چھوڑی ہوئی۔ صحیح، تو فرمایا کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، سبحان اللہ، کہ میرے آنے کے بعد نبوت کا یہ محل مکمل ہو چکا۔ صحیح، اب مزید گنجائش اب اس کے اندر گنجائش نہیں۔ اب گنجائش کی صورت یہی ہے نا کہ یا تو پہلی اکھیڑ دی جائے، صحیح، اور دوسری لگائی جائے، صحیح، یا لگی کے اوپر دوسری لگا کے بدنما کر دیا جائے۔ صحیح، تو اب دوسرے نبی کا آنا یا تو یوں ہے کہ پہلے کوئی معزول ہو تو اس کی جگہ دوسرا آئے، یا معاذ اللہ دوسروں کے اوپر ایک بدنمائی کے طور پہ کوئی اور لگا دیا جائے۔ تو یہ اب ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ فَأَنَا اللَّبِنَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لے جانے والا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث سے مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد حدیثیں ہیں جن کے اندر متعدد گنتی بیان کی گئی ہے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت عطا کی گئی، یعنی 6 خصوصیات مجھے ایسی عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ اس میں مختلف بیان کرنے کے آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارک جو ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ، یعنی جب ساری مخلوق جمع ہے، اس وقت بھی عالم یہ ہوگا کہ یہ عقیدہ قیامت میں بھی بیان کیا جائے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ جو حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی ایک کافی طویل حدیث ہے کہ جس میں لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لیے ہماری سفارش کرے، شفاعت کے باب میں یہ بیان کیا جاتا ہے، شفاعت کے باب کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ریفر کریں گے کہ تم ادھر جاؤ، وہاں آ کر جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہیں گے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ، وہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ عرض کرنے کے بعد، یعنی ختم نبوت کے اس عقیدے کے اعلان و اظہار کے بعد وہ کہیں گے اشفع الی ربک، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت کا بیان ہے، یہ قیامت کے دن پوری مخلوقات کے مجمع کے اندر، محشر کے میدان کے اندر بھی ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، یعنی جن کو مختلف سندوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ سے دیکھیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ درجن کے اندر یا درجن سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس میں اپنے اسماء مبارکہ بیان کیے، یعنی میرا نام جو ہے محمد ہے، احمد ہے، میرا نام جو ہے وہ حاشر ہے، یہ بہت سارے نام بیان کیے۔ ان میں چند نام وہ ہیں جو باقاعدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ جیسے ان میں ایک نام ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنا نام مبارک بیان فرمایا مقفع،
مقفع. مقفع کا مطلب ہے جو سب سے آخر میں تشریف لانے والا، سب کے پیچھے تشریف لانے والا ہے. یہ بھی آپ کی ختم نبوت پہ دلالت کرنے والا. ایک اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب بھی اس حدیث مبارک کے اندر، جن حدیثوں میں یہ لفظ ہے ان میں ہے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا، جو سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے. تو آپ کا نام مبارک مقفع وہ بھی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے، آپ کا نام مبارک عاقب یہ بھی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا خود نام آخر النبیین، خاتم النبیین، آخر الانبیاء اور خاتم، محض خاتم، یہ سارے کے سارے الفاظ، آخر النبیین آخری نبی، خاتم النبیین آخری نبی، خاتم الانبیاء آخری نبی، یہ ان میں ہر لفظ کے اوپر جدا جدا احادیث مبارک ہیں. صحیح. تو یہ ساری احادیث مبارکہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارک ہیں، اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو کتاب جزاء اللہ عدوہ بإباء ختم النبوہ اور دوسری کتاب المبین ختم النبیین، ان کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ ساری احادیث مبارکہ ان الفاظ کا بھی